بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قال رب بما اغویتنی لا اوزینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، قسم ہے مجھے تیرے ہی گمراہ کر دینے کی کہ میں ان کے لیے دنیا کو خوبصورت پرکشش کر دوں گا اور ان سب لوگوں کو اس سے گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مالک نے فرمایا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے میرے بندوں پر، بے شک تمہارا کوئی زور نہ چل سکے گا مگر جو گمراہ ہو کر تیری تابعداری کریں گے، اور ایسے سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس ارشاد پاک میں مالک نے انسان کو ہدایت اور گمراہی کا ذکر فرما کر انسان کو بچنے کی توفیق فرمائی، گمراہی کا نقصان اور ہدایت پر چلنے کا فائدہ بیان فرمایا کہ ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان، یہ دنیا جو تجھے خوبصورت اور پرکشش لگتی ہے، اس کے لیے تو مجھے چھوڑ دیتا ہے، میری عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور میری حکومت دولی کرتا ہے، یہ ہرگز پرکشش اور خوبصورت نہیں اور نہ فائدہ مند ہے۔ اس کی یہ حالت تجھ کو صرف شیطان اس طرح کر کے بتلاتا ہے تاکہ تو گمراہ ہو، عذاب جہنم میں گرفتار ہو، اور وہ اس لیے یہ کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ناراض ہے۔ اس نے تیرے ساتھ بخل کیا، میں اس پر ناراض ہوں، اس پر لعنت بھیجی، تو وہ اپنا بدلہ تم سے لے رہا ہے اور اپنی طرف تم کو بھی خوار اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اعلان اس نے اپنی ذلت کے دن ہی کر دیا تھا، اور میں نے اسے بتایا تھا جو میرے حکم پر چلیں گے ان پر تیرے فریب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دنیا کس طرح پرکشش ہے، اس کی حقیقت تو دیکھو کہ کیا خواب سے زیادہ ہے۔ کیا اس نے کسی کے ساتھ وفا کی؟ اس کے لیے دائمی اور حقیقی چیز کو چھوڑتے ہو۔ یہ دنیا تم کو کس نے دی ہے؟ اس کو چھوڑ کر جس دنیا کو تمہارے لیے تباہی کا باعث بناتا ہے، اس کی ایما پر چلتے ہو۔ مالک فرماتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ راستہ سیدھا نہیں، ٹیڑھا ہے۔ راستہ سیدھا یہ ہے کہ جس مالک نے سب کچھ دیا، جس نے تمہاری عزت کروائی، اس کی غلامی، اس کے حکم پر چلنا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے حکم پر چلیں گے ان پر تو شیطان کے فریب اور جال کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو میرے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے حکم پر چلیں گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ اگلے انبیاء کی مساجد ان کے گاؤں سے باہر ہوتی تھی۔ جب کوئی نبی چاہتا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملہ میں حکم حاصل کرے تو اپنی باہر والی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق نماز پڑھتا۔ اتفاق سے ایک پیغمبر گئے تو نماز میں ان کے اور قبلہ کے درمیان ابلیس آ کر بیٹھ گیا۔ پس پیغمبر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر دوبارہ اسی طرح ہوا، غرض کہ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ تو مجھ کو بتلا دے کہ تو مجھ سے کس چیز سے بچ جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تو بتا کہ تو آدمی پر کس طرح غلبہ حاصل کرتا ہے۔ کافی تکرار کے بعد پیغمبر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تیرا قابو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تیری پیدائش سے پہلے میں نے سنا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، میں اس کی پناہ تیری گمراہی سے مانگتا ہوں۔ جب کبھی تو وسوسہ ڈالتا ہے، اس نے کہا سچ ہے، اس سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی غصہ کرتا ہے یا نفساتی خواہشات غالب ہوتی ہیں تو میں اس پر غلبہ حاصل کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، یہ بات خوب جان لینی چاہیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اسے بچنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی یاد ہی واحد ذریعہ ہے جس سے اس کے فریب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان کی وہ تمام کوشش جو انسان کو اس یاد سے غافل اور محروم کرنے کے لیے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور یہی مدعا اس محفل کا ہے جس میں حاضری جہاد اکبر ہے، اور اس سے غیر حاضری شیطان کی کوشش اور غلبے کا نتیجہ ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔